انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے کالیگ ہم سب کے دوست ساجد وزیر خان اسائنمنٹ ایڈیٹر تھے اسلام آباد میں، بنو سے ان کا تعلق تھا 33 سال کے، اور بالکل کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو۔ رات کو دفتر سے گئے ہیں اور صبح ان کو برین ہیمریجنگ ہوئی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے دعائے مغفرت آپ بھی کیجیے گا، اور ان کے خاندان کے لیے ہماری طرف سے کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ان کی شادی ہوئے 9 مہینے ہوئے تھے اور ان کی بیوی حاملہ ہیں، بس اللہ کی مرضی ہے، اس کے آگے انسان کیا کہے۔ آگے چلتے ہیں آج کے ٹاپک پہ، مونٹاج۔ تو ناظرین، ابھی آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت سیاسی صورتحال کیا ہے۔ بہت بڑا سوال جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، اور الیکشن کب ہونے کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں بڑی کلیئر میسج ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ کسی نے انکار نہیں کیا کہ الیکشن کرانے کی مدت 90 دن ہے، خلاف الیکشن کی تاریخ دینے پر ہے، یہ فرمایا جسٹس جواد حسن صاحب نے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم، الیکشن کمیشن آئین میں دی گئی مدت کے اندر الیکشن کا اعلان کرے، بڑا کلیئر میسج۔ الیکشن کمیشن گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد فوری تاریخ دے، یعنی کہ پنجاب کی کہ الیکشن کمیشن اور پنجاب گورنر پر ذمہ داری عائد کی، یقینی بنایا جائے کہ آئین میں دی گئی 90 دن کی مدت سے تجاوز نہ ہو۔ آرٹیکل 220 وفاقی اور صوبائی اداروں کو الیکشن کمیشن کی معاونت کا پابند کرتا ہے۔ There are no ifs and buts۔ کسی نے انکار نہیں کیا کہ الیکشن کرانے کی مدت 90 دن ہے، اختلاف الیکشن کی تاریخ پر، یہ آپ سن چکے ہیں پہلے۔ تو ناظرین، یہ معاملہ ہے جہاں تک الیکشن کی صورتحال ہے، بڑا کلیئر میسج ہے، اور یہ البتہ ضرور ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے ہم سن رہے تھے انٹیریئر منسٹر صاحب کراچی میں، رانا ثناء اللہ صاحب، اس میں وہاں انہوں نے کہا کہ الیکشن سے تو کوئی نہیں بھاگتا، لیکن الیکشن کے نتیجے میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا معاشی صورتحال بھی ایسی ہے، دہشت گردی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا الیکشن تو کروانے 5 سال جو ہے میعاد ہے وہ اس کی ہے نیشنل اسمبلی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ جلدی الیکشنز کروانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ابھی الیکشنز نہیں کروانے چاہیے۔ انہوں نے یہ کلیئرلی نہیں کہا کہ صوبائی الیکشنز نہیں کروانے چاہیے، لیکن ابھی انہوں نے جو یہ فرمایا پریس کانفرنس میں، تو اس سے یہی امپریشن ملتا ہے کہ شاید جو پنجاب اور کے پی کے الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کل سے اسلام آباد میں تھیں، اور انہوں نے یہاں میٹنگز وغیرہ کی، کنونشن کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی عدلیہ سے ناراضگی کا، ادب سے ہم کہیں گے کہ ناراضگی کا عدلیہ کی انہوں نے کچھ اظہار کیا۔ انہوں نے کہا عدلیہ آج بھی عمران خان کو کھلی چھوٹ دے رہی ہے، انصاف کے معاملے میں امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے، ابھی انتخابی اس کو اتحاد نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے والد کے بارے میں کہ مجھے تکلیف ہے کہ نواز شریف کا کیس صحیح طرح سے نہیں لڑا گیا، اور اسی تناظر میں انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان کو آج بھی یعنی پریفرینشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ تو یہ سب کیا معاملات ہیں، اس کا کیا مطلب؟ ایک طرف ابھی کہہ رہے تھے منسٹر صاحب کہ جی انٹیریئر منسٹر کہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو پھر معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن نہ کرواؤ، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے عمران خان صاحب سمیت کہ جی استحکام جب آئے گا اگر آپ الیکشنز کروائیں گے۔ لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سن رہے تھے کہ منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی ختم کریں گے، اور جو یہ عمران خان سیاسی دہشت گرد ہے ان کو بھی ہم کنٹرول میں رکھیں گے۔ تو اب یہ سب باتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہمارے پینلسٹ پروگرام سے پہلے 2 تو کم از کم یہ کہہ رہے تھے کہ اب ایسے ہیں کہ
آگے سنجیدگی سے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم سینیٹر مصدق ملک صاحب. تھینک یو سینیٹر صاحب فار جوائننگ اس. ہمیں جوائن کیا ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب نے, فارمر گورنر آف پنجاب, فارمر سینیٹر, پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. بہت شکریہ کھوسہ صاحب. اور علی محمد خان صاحب, فارمر منسٹر آف اسٹیٹ پارلیمنٹری افیئرز اور پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں, اور بڑی زبردست تقریر کی تھی انہوں نے ایگزٹ پہ جب انہوں نے پارلیمان چھوڑا تھا, اور ہمیں یہ معلوم ہے یہ ان میں سے تھے جن کا خیال تھا کہ پارلیمان میں رہنا چاہیے. بہرحال وہ تو گزری ہوئی باتیں ہیں. شروع کرتے ہیں مصدق ملک صاحب آپ سے کہ کچھ آپ کی پہلے اپنی حکومت کا بتائیں, آپ کی پارٹی کا بتائیں کیا موقف ہے کلیئرلی, کیونکہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو نہیں ڈرتے, کوئی مسئلہ نہیں الیکشنز کا, لیکن ابھی جو فرما رہے تھے منسٹر صاحب کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا, ابھی الیکشنز کیا کروانے ہیں, اپنا دیکھیں صورتحال بڑی گڑبڑ ہے. واٹ از دا پارٹیز ایکچوئل ویو؟ دیکھیں میں آپ کو اپنا نقطۂ نظر دے سکتا ہوں. میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آئین کے مطابق جو مدت ہے درج اس میں الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن آگے بڑھانے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. الیکشن نہ کروائے جاتے ہیں فائدے کے لیے, نہ کروائے جاتے ہیں نقصان کے لیے. ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے, وہ درج ہوا ہوا ہے, اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور اسی کے مطابق ابھی میں نے پارٹی سے کوئی ایسا بیان نہیں فارمل سنا جس میں وہ کہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا, یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. جو ادارے معترض ہیں, جو لوگ معترض ہیں, الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ان کے اعتراضات کو سنے, ان کے اعتراضات کا کوئی جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق انہیں طے کرے, اور مقررہ وقت جو آئین میں دیا ہوا ہے اس میں الیکشن کروائے. مقررہ وقت میں الیکشن کروائے. حالانکہ منسٹر صاحب نہیں, دیکھیے نا, انہوں نے کہا کہ اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے, حالات واقعی خراب ہیں, دہشت گردی ہے, اور دہشت گردی پہ قابو پانا پڑے گا, اور دہشت گردی پہ قابو پا رہے ہیں, اس کے مطابق اس میں ایکشنز کیے جا رہے ہیں. روز میٹنگز ہوتی ہیں, وزیر اعظم خود بھی سربراہی کرتے ہیں, دیگر جو اپوزیشن جماعت کے اراکین ہیں ان کو بھی کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی, جو ہمارے ہواری ہیں, ہم الیکشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مگر دو اس باتیں کے باوجود, جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود الیکشن نہ کروانے کا تو انہوں نے نہیں کہا. نہیں, انہوں نے کہا بہتر ہے نہ ہو, یہ انہوں نے کہا ہے ابھی پریس کانفرنس میں. آپ نے نہیں سنا, انہوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے, لیکن جو آئین کہتا ہے وہی ہوگا, یہ بھی انہوں نے کہا. جو آئین کہتا ہے کہ فلاں وقت میں آپ الیکشن کروائیں تو کروائیں گے. اس کے لیے جو اقدامات لینے ہیں, چاہے وہ منسٹری آف انٹیریئر نے لینے ہیں, منسٹری آف فائنانس نے, وہ ہم ضرور لیں گے, لیکن کسی کو کوارٹر بیک کرنا ہوگا نا. جو بھی اس ادارے کی ذمہ داری ہے اس کو تاریخ کا اناؤنس کرنے کے بعد بلانا ہوگا, تمام اداروں کو پوچھنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم چلتے بالکل کھوسہ صاحب کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. کھوسہ صاحب, آپ نے تو بڑی کلیئرلی یہ کہہ دیا تھا. کھوسہ صاحب کی ذرا اسٹیٹمنٹ کل کی چلا دیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر حکومت بنائیے گا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیوں بھاگ رہی ہے یہ حکومت الیکشن سے. الیکشن مل بیٹھ کر ایک ہی دفعہ کرائیں. یہ فیصلہ جو اس وقت ہے ہم نہیں کر رہے, معاف کیجئے گا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑے پارٹنر کی حیثیت سے وہ فیصلے کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کوئی چیز آئین سے ماورا نہ تصور کر سکتی ہے, نہ اس کا حصہ بنے گی. تو کھوسہ صاحب, آپ کا یہ امپریشن ہے کہ جو حکومت ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے؟ دیکھیں میرا کیا امپریشن ہے, یہ ساری دنیا کا امپریشن یہی ہے. میں اس سے کوئی ریسیڈ نہیں کر رہا, اپنا جو میں نے بیان دیا ہے. دیکھیں گورنر کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. گورنر ریپرزینٹ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کا نامنی ہے بنیادی طور پر. گورنر کیوں اعتراض کر رہا ہے جب الیکشن کمیشن نے ان کے پاس بھیج دیا ہے کہ آپ جو ہے تاریخ دیجئے گا, اور انہوں نے وہ تعین بھی کر دیا کہ اس کے اور اس کے درمیان میں آپ دیجئے گا, تو ان دو تاریخوں کے درمیان گورنر کو دے دینا چاہیے تھا. باقی رہا یہ ہے کہ اتنا زبردست انٹیریئر منسٹر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے 5 مئی اور میں نے اتنا کو ان کو کیسے کرنا اور پھر دوبارہ کر کے دیکھیں تباہ حال کر دوں گا. تو یہ دہشت گردوں کو کیوں نہیں اسی طرح سے جو ہے ان کا کلا کما کر سکتے, جتنا ماشاءاللہ جبلت ہے ان کے اندر, انٹیریئر منسٹر کے اندر. یہ جبلت ادھر دکھائیں بجائے اس کے کہ کسی سیاسی جماعت پر اپنے جبلت دکھائیں. یہ دہشت گردوں کو جو ہے کلا کما کریں, ان کو کنٹرول کریں, اور یہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی بنائیں, کنڈیوسو بنائیں جس میں کوئی اعتراض نہ کر سکے. اب مجھے بتائیں, آئی جی کی مجال ہے کہ انسپیکٹر جنرل کہے کہ جی ہم نہیں دے سکتے ہیں,
یا ہمارے جو ہے لیے اتنا ممکن نہیں ہے. اور پھر وفاقی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں. تو جب فائنانس منسٹر کس کا ہے تو اور کیا امپریشن میں اس سے گیدر کروں, یا قوم اس سے کیا تاثر لے جب وفاقی سارے ادارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی معصومانہ انداز سے کہہ دیا کہ جی ادارے جو ہے وہ اعتراض ہیں, ان کے اعتراضات کو دور کریں. ارے بھائی یہ ادارے آپ ہی کے تابع ہیں سارے جو اعتراض کر رہے ہیں. نہ کھل کے آپ سامنے آتے ہیں اور چھپتے بھی ہیں اور سامنے بھی نہیں آتے ہیں. تو یہ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے. ایران کی ساری پارلیمنٹ اڑا دی گئی تھی لیکن الیکشن ہوا. آپ امریکہ کی مثال, دنیا کی مثالیں دیکھیں, ایون خانہ جنگی یا وار کی سچویشن میں بھی الیکشن مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ مارشل لا ہو تو پھر 90 دن جو ہیں وہ 11 سال ہو جاتے ہیں. 90 دن کی کمٹمنٹ دے کر آئین کے مطابق وہ جو ہے محترم, اب میں کیا کہوں جنرل ضیاء الحق صاحب کو, یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جب معزول کیا گیا ہماری حکومت کو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, تو اس میں کمٹمنٹ دی عدالت میں کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہوں گے, اور وہ 90 دن کبھی جو ہے آشکار نہ ہوئے. تو یہ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ماورائے آئین معاملات ہوں گے. دیکھیے کوئی کنسیڈریشن نہیں ہو سکتی ہے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ دیکھیں بہتر یہی ہے کہ یہ سیاسی عمل جو ہے اس میں سارے مل بیٹھ کر طے کر لیں. بھائی پاکستان نفرتوں کا متحمل نہیں ہے. خدا را میں علی محمد صاحب سے کہوں گا کنٹینر سے اتر آئیں, مصدق ملک صاحب سے میں کہوں گا ان کو چھوڑ دیں اور سارے مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لیں. یہ یقینی بات ہے کہ اگر صوبائی پہلے ہوتے ہیں تو یہ 5 سال کے لیے یہ حکومت جو ہے کے پی کے کی اور پنجاب کی یہ یقیناً جنرل الیکشنز پر اثر انداز ہوگی. اور پھر آپ کا نیوٹرل کیئر ٹیکر جو ہے وہ ہوگا پرائم منسٹر, وہ 24 کلومیٹر کی حد تک ہوگا. وہ باقی صوبوں کے جو ہے اختیارات, اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بہت طاقتور ہیں, اور صوبائی حکومت جو ہوگی 5 سال کی وہ ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوگی وہ جنرل الیکشنز پر. سو بہتر یہی ہے کہ سارے ہی ایک ہی دفعہ کروا دیں. اب 40 ارب ایک مانگا ہے الیکشن کمیشن نے, 20 ارب دوسرا مانگا ہے, 60 ارب مانگے ہیں الیکشنز کے لیے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, وفاقی حکومت کہتی. تو کیا پھر 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد پھر آپ 60-70 ارب روپیہ جو ہے پھر آپ جنرل الیکشنز پر خرچ کریں گے؟ تو کیا متحمل ہے یہ ملک اس چیز کا؟ کیوں نہیں ہم مل بیٹھ کے آپس میں افہام و تفہیم سے معاملات سارا ہی جنرل الیکشن ایک ہی دفعہ کروائیں ملک میں, تاکہ ہم ایک مستقل حکومت, ایک مضبوط حکومت لا سکیں جو 5 سال کا مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے IMF سے بھی اور دوسرے اداروں سے بھی بات کر سکے دوسرے ملکوں سے. کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گا. جی آپ بالکل ایسی بے یقینی کی کیفیت میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہی بات ابھی جی یہی بات کہہ رہے تھے منسٹر صاحب, انٹیریئر منسٹر, کہ جی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی وداؤٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی. آپ بہت چھوٹی بات کریں بیکاز آئی وانٹ ٹو گو ٹو. جی میں تو صرف کہوں گا, میں روز کابینہ میں بھی موجود ہوتا ہوں. میری تمام جو مختلف کمیٹیز ہیں اس میں سردار صاحب کی پارٹی جو ہے وہ وہاں سب موجود ہوتے ہیں, سب ہمارے دوست ہیں. میں نے تو آج پہلی مرتبہ یہ آواز سنی ہے جیسے کوئی دراڑ ہے یا پیپلز پارٹی علیحدہ ہے اور PML علیحدہ ہے. میں نے ابھی تک سردار صاحب کی اس گفتگو سے پہلے پیپلز پارٹی سے کوئی ایسی گفتگو نہیں سنی. جتنی بھی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے, جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں, کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس میں تمام جو الحاقی جماعتیں ہیں ان کی مشاورت شامل نہیں ہے. تو میں کافی حد تک پریشان بھی ہوا ہوں سردار صاحب کی بات سن کے. میں نے تو کوئی بات نہیں سنی. ابھی چند دن پہلے تک تمام لوگ ہمارے ساتھ تھے, تمام فیصلے ہو رہے تھے. اگر کچھ آج کی تاریخ میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کا مجھے علم نہیں تو اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا, ورنہ یہ ہم تم ابھی تک میں نے نہیں سنی. ہم نے بہت سے مشکل فیصلے کیے ہیں اور تمام پارٹیز جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کی بات سے لگ رہے اختلاف ہے. مجھے تو نئی بات آج سننے میں ملی. آپ نئی بات ہے, کل کنڈی صاحب نے بھی خاص کہا تھا پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ
آئین جو کچھ کہتا ہے اس اور پر میں عمل بھی ہونا آپ کو چاہیے. بھی یہی کہہ رہا جی ہوں, میں نے پروگرام کے شروع میں کہا ہے, ٹھیک, ابھی تک کسی نے جی, نہیں کہا لیکن کہ وہ غیر جیسے آئینی کہہ رہے ہیں طور پہ اداروں آگے کا. بڑھیں. لیٹ می گو ٹو علی محمد. اچھا علی محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف فواد چودھری صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ, یہ سنیے گا ذرا, ہم تلخیاں کم کی ضرورت ہے. ہمیں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے, تلخیاں کم کرتے ہیں. ہمیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے پاکستان کے اندر رول آف لا اور اس پہ بات کریں گی. اچھا یہ بتائیے گا علی محمد صاحب, یہ بات جو ہے بڑی اچھی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری, لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جو کل وائس آف امریکہ کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا کلیئر ہے کہ سب ایک پیج پہ ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم وغیرہ اور الیکشن کمیشن, اور یہ مجھے کسی طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں پروسیس سے. تو ایک طرف یہ جو آپ کے پارٹی لیڈر ہیں ان کی اس وقت یہ سوچ ہے اور یہ ان کا موقف ہے, اور دوسری طرف یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں آئیں جی مل کے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو تاکہ رول آف لا کی بات ہو. تو کیا اصل میں پوزیشن کیا ہے اس وقت پی ٹی آئی کی؟ ایک جنرل تو ضرور ہے کہ بھئی فوری طور پہ الیکشن کروائیں, اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ بھی اس طریقے سے دے دیا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو آپ کے جو میڈیا پرسن ہیں, جو آپ کے کولیگ ہیں, وزیر صاحب کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں اور ابھی حال ہی میں ان کی شادی ہوئی ہے, تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. وی پرے فار ہم. 30-32 سال کے آپ نے کہا کہ نوجوان تھے, اور ساتھ میں سابق گورنر پنجاب کھوسا صاحب بیٹھے ہیں, ان کے برخوردار پہ اٹیک ہوا تھا چند دن پہلے. تو ہم سب جو ہے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور جاننا بھی چاہیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اب بیٹے کی صحت کیسی ہے. یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں, سیاست بھی کریں گے, لیکن یہ چیزیں, فوتگی, اگر کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ ہم سب کا ایک لاس ہوتا ہے. جس طرح عمران خان صاحب پہ اٹیک ہوا, تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی سب کو کنسرن اس پہ ہونی چاہیے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر پہ جان کا حملہ ہوتا ہے, اس میں ایک پاکستانی بھی شہید ہوا. دیکھیں, جو آپ کا سوال ہے, تلخیاں کم ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور سیاستدانوں کو اپنے مسائل ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح گاندھی جی اور نہرو جی کے ساتھ اور پٹیل کے ساتھ بیٹھ کے وہ مسائل کا حل نکال سکتے تھے, تو پھر ہم تو آپس میں ایک ہی مذہب اور ایک ہی ملک کے ماننے والے ہیں. ہمیں اپنے سیاسی مسائل حل سیاست میں بیٹھ کے اگر نکالیں گے, اگلے الیکشن کے لیے کوئی ڈیٹ پہ آ جائیں, تو اس کا یہ ہوگا کہ عدالتوں پہ بھی ایکسٹرا برڈن کم ہو جائے گا, اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس کو بھی موقع ملے گا کہ اگر آپ کو واقعی وہ ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں تو وی شوڈ گیو دیم دیٹ اسپیس. لیکن کچھ چیزیں سوالیہ نشان, جو ایک عجیب سی کیفیت کہ آپ کا انٹیریئر منسٹر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کنڈیشنز ایسی ہیں اور ہم وہ نہیں کر سکتے فلانا, تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ خدا را اپنی سیاست جو ہے, اپنی سیاست کے لیے ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ کو آپ ہائی جیک نہ کروائیں دہشت گردوں کے ہاتھ. آج اگر مجھے اس ملک میں کوئی یہ بیانیہ بیچتا ہے کہ ٹیررزم ہے یا حالات خراب ہیں تو ہم الیکشن نہیں کر سکتے, تو کل کو پھر اسی وجہ سے ہم ٹرین چلنا بند کر دیں, پھر اس اگلے دن پھر ہم فیکٹریاں جو ہے اپنی بند کر دیں, پھر کوئی بچیوں کے اسکول کو ٹیررسٹ تھریٹ آ جائے تو بچیوں کے اسکول ہم اپنے بند کر دیں, پھر اس کے بعد پولیو کیمپین بند کر دیں, اور آخر میں پارلیمنٹ بھی پھر بند کر دیں. کیا اگر دہشت گرد جو ہے وہ تھریٹ کرتے ہیں تو اپنے ملک کے ہم امور مملکت روک دیں؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ دہشت گرد کامیاب ہو گئے. کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اپنی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن جو ایک الیکشن کا ہے, آئین پاکستان کا آرٹیکل 224 اتنا ہی کلیئر ہے جتنا یہ سورج کلیئر ہوتا ہے جب نکل کے آتا ہے کہ 90 دن کے اندر کرو آپ الیکشن. تو اگر کسی وجہ سے ہم اپنے ملک کو ہائی جیک کروا دیتے ہیں تو ٹیررسٹ تو کامیاب ہو گئے, پاکستان کے دشمن تو کامیاب ہو گئے کہ پاکستان ایک اپنی ریاستی ذمہ داری ہم پورے نہ کر سکے. نہیں, ہماری پاک فوج, ہمارے ریاستی ادارے, ہماری پولیس, ہماری سی ٹی ٹی, ایف سی, سب اس بات کے کیپیبل ہیں, رینجر ہم عوام بھی, کہ اپنے ملک کی آئینی ذمہ داریوں اور الیکشن چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے ملک میں امن برقرار رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وی آر ناٹ اے بنانا ریپبلک. ہاں, سیاست میں اگر کوئی مجبوری ہے نون لیگ کے دوستوں کی کہ ان کو لگتا ہے کہ اب وہ پنجاب یا لاہور یا کسی بھی جگہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے, تو پھر آپس میں بیٹھ کے وہ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ مریم بی بی کا اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ کا ایک کیا ایک ہے, کیونکہ وہ جس طرح فرما رہی ہیں
اور جس طرح کیپٹن صفدر صاحب نے 2 دن پہلے بات کی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں، تو یہ تو پھر ان کا اپنا ہاؤس آن فائر ہے نا، ریاست کا یا حکومت کا تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر دوسری طرف ان کا بڑا پارٹنر پیپلز پارٹی، میں جتنے بھی ان کے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں پروگراموں میں، سب نے ایک بات کی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو اور جو آئینی ذمہ داری ہے وہ پوری ہو. اور ایجوکیٹڈ آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے مصدق ملک صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آبلیگیشن اپنے وقت پہ پوری ہو. تو پھر کیا امر مانے ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عوام آپ کو ووٹ نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہتی تو اس کی سزا ریاست کو تو نہ دیں. جی، آپ کا موقف بڑا کلیئرلی سامنے آ گیا. یہ سوال اپنی جگہ ناظرین وہیں کے وہیں ہیں کہ تلخیاں ان کو آخر کار کم کیسے کریں گے، کیونکہ اس گفتگو میں بھی آپ کو یہ نظر آ گیا کہ کوئی ایک اپنی جگہ سٹیٹمنٹ ضرور دی جاتی ہیں، لیکن کیا کوئی آثار نظر آ رہے ہیں کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے؟ وہی بات جو کل یہاں کہہ گئے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں تو پھر بات آگے بڑھے گی. اس وقت تو لگ رہا ہے سب اپنے اپنے ایک خانے میں لگے ہوئے ہیں باتیں کرنے، اور ملک کے حالات ہیں وہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز پر، اور الیکشنز کے حوالے سے تو یہ بڑا کلیئر ابھی ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا اکتوبر میں الیکشن کرائیں، اپریل میں ہم تیار ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہماری رائے میں اس وقت الیکشن نہ کرائے جائیں. باقی دونوں جو پارٹیز ہیں ان کا بھی آپ نے موقف سن لیا، تو فرق ہے موقف. جی مجھے تو کوئی فرق کبھی تک سننے میں دیکھنے میں نہیں آیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میں پیپلز پارٹی کے تمام اراکین جو ہمارے ساتھ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، اس وقت حکومت تو کولیشن حکومت، اس میں جتنا پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے اتنا پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے، پی ایم ایل این کا ہاتھ ہے، اور اتنا ہی دیگر پارٹیز کا، جے یو آئی ایف کا ہاتھ ہے. میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو وفاق کے فیصلے ہیں وہ سب کابینہ میں ہو رہے ہیں، جس میں تمام پارٹیز شرکت کر رہی ہیں. جو بھی پارٹی، پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. الیکشن کروانا کام ہے الیکشن کمیشن کا، اور الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنا چاہیے. آپ کو ایک انٹیریئر منسٹر تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے صورتحال بڑی خراب نظر آ رہی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوگی، وہ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں، لیکن اس فیصلے کے اوپر میں نے نہیں کبھی کابینہ کے اندر یا کسی چھوٹی کمیٹی میں سنا. اور جتنے فیصلے وفاق کی حکومت کرتی ہے، ان وفاقی حکومت کے تمام فیصلوں میں پیپلز پارٹی شریک ہوتی ہے، اور اتنی ہی شریک ہے جتنی پی ایم ایل این شریک. نہیں، بٹ جیسے خسرو صاحب فرما رہے تھے ادارے تو آپ کے ہیں نا، منسٹری آف ادارے تو وفاق کو رپورٹ کرتے ہیں نا. جو جتنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ، جی فرمائیے گا. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے تمام کابینہ. جی لیٹ می گو کابینہ کے اندر تمام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. پوائنٹ از میڈ. جی آپ نے کلیئرلی فرما دیا. جی خسرو صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سر میں نہیں سوری، جی سوری، جی میں اپنی باری میں بات کروں گا. صرف ایک لائن ہے، وہ مصدق بھائی نے جب بات کی ہے وہ اس طرح مجھے لگ رہا ہے جس طرح وہ نہیں ہوتا جو 2 بچے جو کوئی شرارت کرتے ہیں، کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں تھا، یہ بھی میرے ساتھ تھا. تو کوئی ایسی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کوئی ملک کے ساتھ ایسا تو نہیں کچھ کر دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اکیلے نہیں، پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ مل کے کیا. نہیں علی محمد بھائی، میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کابینہ میں، کیونکہ آپ بھی ایک ایماندار آدمی ہیں اور میں آپ کی بات کو آئی ٹیک اٹ فار جسٹ دا وے اٹ از. مجھے کابینہ کے اندر یا کسی کمیٹی کے اندر ابھی کھوسا صاحب کی گفتگو سے پہلے کسی پیپلز پارٹی کے بندے نے نہیں کہا کہ کابینہ کے فیصلے صرف آپ کر رہے ہیں اور ہمارا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں. میں نے وہ بات جو حق سچ ہے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ ضرور مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن جسٹ دا وے آئی ٹیک اٹ، دا وے یو سے اٹ، دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ از. نہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی آپس میں بات ہوئی ہو جس سے مجھے نہیں معلوم، تو میں حاضر ہوں. اگر پچھلے 1 یا 2 دن میں یا 3 دن میں ان تمام میٹنگز میں جس میں شرکت کر رہا تھا اس کے بعد کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس پہ کوئی تکرار ہوئی ہے، یا یہ ہوا ہے کہ کابینہ میں آدھے لوگوں نے ایک بات کی اور آدھے نے کچھ اور، تو پھر وہ سامنے آ جائے گی. کیونکہ یہ بات ادھر جا کر کے رک گئی. خسرو صاحب آپ سن رہے ہیں 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ مصدق ملک صاحب وہی بات کہہ رہے ہیں.
دیکھیں مصدق ملک صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور بہت ماشاءاللہ ایماندار اور سافٹ اسپورٹن ہے. یہ ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی فیل کو دیکھیں. بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، شاید مصلحتاً کچھ ان کے ساتھ جو بھی انٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی فیل یہ بالکل ہماری نہیں ہے کہ ہم یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف کے ڈیل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ معیشت پر کیے جا رہے ہیں، چاہے محترم انٹیریئر منسٹر صاحب کی جو زبان خوبصورت جتنی استعمال کر رہے ہیں، یا جس طرح کی اس طرح جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں کر رہے ہیں، یا جن لوگوں کے خلاف اس وقت پابہ سلاسل کیے جا رہے ہیں، سیاسی مقدمات کیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی فیل قطعاً ان کے ساتھ جو ہے بالکل وہ نہیں ہے. اس لیے خدا را یہ جنرلائز نہ کریں. باقی ٹھیک ہے، کابینہ میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، چونکہ ہم کولیشن کا حصہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا جو ہے اس سے باہر جا رہا ہوں یا اس سے کوئی ریبیلین کر رہا ہوں، لیکن ہماری جو کانشنس ہے، ہماری جو فیل ہے پیپلز پارٹی کی، وہ میں بڑا باضمیر طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے مصدق ملک صاحب اس کو نوٹ کر لیں. جو علی محمد صاحب نے کہا میرے بیٹے پر قاتلانہ حملہ، میرے بیٹے سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے. لاہور جیسے پاکستان کے دل میں یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر اس کو گولی ماری جاتی ہے. آج تک 10 دن ہو گئے ہیں کسی ملزم کو نہیں پکڑا گیا، اور وہ زندگی کی کشمکش میں جو ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ابھی بھی مبتلا ہے، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہے انٹیریئر منسٹر یا لا منسٹر یا پنجاب کے وزیر صاحب کو کہ وہ سابقہ گورنر جو ہے پنجاب کے بیٹا، جو خود ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اور جو ان کا کام ہے، فریضہ ہے کہ یہ ہر ایک کی تحفظ کریں، جان اور مال کی. یہ اللہ نے اس کو جان دی، اللہ نے زندگی دی، مارنے والے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اور یہ چاہیں تو تپال سے بھی نکال کے ملزم پکڑ کے 24 گھنٹے میں لا سکتے ہیں، لیکن آج 10-12 دن ہو گئے ہیں، نہ کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے. ویسے جی یہ ہم نے یہ کر دی ہیں، 4 کمیٹیاں بنا دی ہیں جی، جیو فینسنگ کر رہے ہیں جی، اپنا CCTV کیمراز دیکھ رہے ہیں جی، ملزموں کو ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں. یہ کاروائیاں ان کی سنیں تو اللہ معافی دے، لیکن نتیجہ نیل ہے. اگر یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن لاہور جیسے شہر میں ہے اس وقت، تو پاکستان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ہم سب لوگ جو ہے تلی پر جان لے کر ہم پھر رہے ہیں، ہماری کوئی تحفظ کا جو ہے نہیں. جی کھوسا صاحب، جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مصدق ملک صاحب انہوں نے تو پوری لسٹ بیان کر دی جس میں وہ کہہ رہے ہیں آپ سے اختلافات ہیں. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. پہلے تو کھوسا صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ اسی طرح جیسے ہمارے بھائی ہیں. مجھے بہت دکھ ہوا ہے، میں آپ کے دکھ میں بھی برابر کا شریک ہوں. آپ کا گلہ بھی برحق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو گلہ کرنا چاہیے. جس ملک میں اس طرح کا تشدد ہو رہا ہو، ایسی گولیاں چل رہی ہوں، وہاں پہ اس سے زیادہ سخت باتیں ہونی چاہیے. تو میں آپ کے سامنے آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. میرے لیے تو ایسا ہی ہے جیسے میرا اپنا بھائی ہو. محمد چودھری علی محمد صاحب نہ کہتے تو میں بالکل ذکر نہ کرتا. نہیں آپ نے وہ صحیح کیا نا، انہوں نے چودھری علی محمد صاحب نے کہا ہے تو میں نے ذکر کیا ہے. جی علی محمد خان صاحب نے بالکل صحیح آپ سے کہا، اور مجھے ان سے پہلے کہنا چاہیے تھا. اور آپ کا جو ذکر ہے وہ بالکل برحق ہے. اس میں ہم سب آپ کے دکھ میں بھی شریک ہیں، اور انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ان تمام مجرموں کو. جہاں تک آپ نے دوسری باتیں کی ہیں بھائی، آئی ایم ایف کی جو نیگوشیشنز ہوئی ہیں اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ انوائرمنٹ کا ہے، بہت بڑا ایلیمنٹ منسٹری آف انڈسٹری کا ہے، بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ منسٹری آف کامرس کا ہے، بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے جس سے میں نے ڈیل کیا ہے پیٹرولیم کا ہے، اور جس سے خرم دستگیر نے ڈیل کیا ہے وہ پاور کا ہے. یہ کی ایریاز ہیں، اور فائنینس کا ہے. اس میں سے آدھی وزارتیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ہم اس میں شریک نہیں؟ آپ شریک ہوئے ہیں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں اور معترض ہیں تو پرسوں ٹیوزڈے کو کابینہ کا اجلاس ہے، آپ یہ اٹھا دیجئے وہاں پہ. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شریک نہیں ہیں؟ جب آپ شریک ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ شریک ہیں تو آپ کیسی گفتگو فرما رہے ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن جیسی پروگرام ختم ہوگا میں فون کروں گا، 1-2 دوستوں سے پوچھوں گا کہ کیا ہوا ہے جو کھوسا صاحب یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ بات میرے سامنے نہیں آئی آپ کی گفتگو سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیسز بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف، سیاسی مخالفین کے خلاف آپ ناجائز کیسز کر. دیکھیے جہاں پہ ناجائز کیس ہوگا، میں تو خود اس کے سامنے میں نے غداری کے کیسز کے خلاف بات کی ہے.
بالکل کوئی ایسے غداری کے کیسز نہیں ہونے چاہیے. کوئی شخص اگر خلاف قانون کوئی چیز کرتا ہے تو جو اس کو پر شک لاگو ہوتی ہے وہ لاگو ہونی چاہیے, اس کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے, مگر کسی کو کافر کہنا, کسی کو پر ختم نبوت کا الزام لگانا یا بغاوت کا, یہ مناسب چیزیں نہیں. یہ میں ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ کہہ چکا ہوں. اچھا, یہ آج شوکت ترین صاحب کے حوالے سے یہ بڑی دلچسپ بات تھی, ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہیں, اس لیے آئی وانٹڈ کہ آپ ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایف آئی اے کو دے دی ہے کلیئرنس کے اریسٹ کر لیں شوکت ترین صاحب کو, ان پہ انویسٹیگیشن ختم ہوگی. یہ ذرا سمجھا دیجئے گا مصدق ملک صاحب کہ یہ ہوتا ہے کہ اریسٹ کا تو ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ ایف آئی اے جو بھی اپنا کر رہی ہے کام, وائی ڈڈ دا منسٹر ہیو ٹو میک دس اناؤنسمنٹ؟ جی مجھے ان کے کیس کا نہیں پتا, شوکت ترین صاحب کے بالکل کیس کا نہیں پتا, اس وجہ سے میں اس پہ تبصرہ کر نہیں سکتا. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس کیس, وہ آڈیو لیک کیس جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے جرائم, وہ آئی میں فال لیے جو کیس, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر وفاقی حکومت کی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے, زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں ہوتی ضرورت. مجھے بالکل ان کے کیس کے متعلق کچھ علم نہیں ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے, بہت پبلک ہے نا وہ تو. جی مجھے معلوم نہیں ہے کیس, لیکن آپ کہیں گی میں ابھی اگلی بریک میں پتہ کر کے آپ کو بتا دوں. جی آپ کیجئے گا, ہم اس پہ کرتے ہیں. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بہرحال جہاں تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ڈفرینسز کا تعلق ہے, آپ نے دونوں پینلسٹ کی تو بات سن لی, یہ تو کلیئر ہے. اب دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے علی محمد صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب نے یہ پھر کہا کہ جو بھی آپ نے سنا باجوہ صاحب کے حوالے سے, تو وہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے اسی سیاق و سباق میں الیکشنز ہونے پڑیں گے. انہوں نے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ سب لوگ ون پیج پہ ہیں, یہ سب مجھے نکالنا چاہتے ہیں اور پھر الیکشن کروانا چاہتے ہیں. تو کیا ہونا چاہیے جو خان صاحب کو سیٹسفائی کرے گا کہ جی الیکشنز جو ہیں فیئر ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت تو ان کے کہنے کے مطابق سب لوگ ان کے خلاف ہیں. یہ میں نے نوٹس کیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کا نام لیا ہے, پیپلز پارٹی کو نہیں اس میں ڈالا. تو انہوں نے کہا نون لیگ, پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس میں پی 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 کا ذکر نہیں کیا, یہ عمدن ذکر نہیں کیا, یا پی ڈی ایم میں وہ شامل کریں پی 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 کو؟ دیکھیں پہلے تو یہ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. آج اس کی خبریں گردش کرتی رہیں اور آپ نے وزیر داخلہ کی بات بھی سنائی, تو میرے خیال میں وزیر داخلہ صاحب بالکل صحیح کام کرنا چاہیے, کیونکہ سزا تو ملنی چاہیے شوکت ترین صاحب کو کہ ایک تباہ حال معیشت جو مشکل صورتحال میں ہمیں ملی, جب ہمیں اتارا جا رہا تھا تو 6 کی جی ڈی پی کی طرف اس کو گامزن کر دیا تھا, اور کووڈ کے دوران بھی اللہ کے کرم سے 3 کی جی ڈی پی سے ملک چل رہا تھا. اور اپریل 2019 میں جب ہمیں آئے ہوئے سال بھی نہیں ہوا تھا, تو اس زمانے میں آپ کا فوریکس ریزروز 5 ارب سے کم تھا, اور اس کو جب ہمیں اتارا جا رہا تھا 17 ارب ڈالر تک پہنچا گئے تھے. ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بڑھ رہی تھی, سروسز اسٹرکچر بہتر ہو رہا تھا. تو یہ اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے, ان کو دینی چاہیے شوکت ترین صاحب کو کہ آپ کو ہم سزا دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو تو اسحاق ڈار صاحب کی طرح پرفارم کرنا چاہیے جس طرح اسحاق صاحب اس وقت کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کے اپنے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ بھی بڑے ناراض ہیں اسحاق ڈار صاحب سے. بہرحال اچھے پرفارمر کو پاکستان میں سزا ملنی چاہیے. جس طرح خان صاحب پہ گولیاں چلی ہیں, اور انہوں نے بھی گناہ کیے ہیں کافی سارے, کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی, اس کا دورہ کیا, مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے, طاقتور لوگوں سے انہوں نے ٹکر لی, اور امریکہ بہادر کی حکم نہیں مانا, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. تو سزا تو سب کو ملنی چاہیے جو اس ملک میں کام کرے. یہ بھی کام کرتے ہیں, مصدق ملک صاحب بھی کام کرنے والے آدمی ہیں, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. باقی جہاں تک عمران خان صاحب کا آپ نے بیان کی بات کی ہے, دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے, یہ جو آرٹیکل میں چیزیں آئی ہیں فارمر چیف باجوہ صاحب کے بارے میں, یہ بڑی الارمنگ ہے. یا تو اس کو کلیئرلی اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کریں, کیونکہ یہ جو ان کی ہے جوئی صاحب کا جو آرٹیکل ہے اسی کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے, اس میں جو باتیں ہیں وہ بڑی عجیب سی ہیں کہ کیسے کوئی ایک سٹنگ آرمی چیف اس طرح کا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو اپنے آپ کو کلیئر کریں, کیونکہ حال ہی میں جو رجیم چینج ہوا ہے اس میں جو سائفر آیا تھا
تو وہ صرف خان صاحب کے نیچے نہیں، شہباز شریف صاحب کے نیچے بھی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس نے بھی بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کو بھی مانا اور ڈیمارش کی بھی توثیق کی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے، کیونکہ اگر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہم الیکشن میں جائیں گے تو ایک سوالیہ نشان تو ہمارے اور عمران خان صاحب کے ذہن پہ ہمیشہ رہے گا کہ یہ کیا ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ. آخر وہ کتنے کوئی بڑے گنہگار تھے جو رات کے 12 بجے پریزن وینز آئیں اور وہ ایک ڈائری لے کے ان کو جانا پڑا. آخر ہوا کیا تھا کہ امریکہ بہادر کو کہنا پڑا کہ اس آدمی کی حکومت ختم کرو، نہیں ختم کرو گے تو پاکستان ول فیس دا کنسیکوینسز. اس طرح کی کوئی بات تھی نا. تو یہ چیزیں اس کو اگر ہم if we brush them under the carpet اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل اس سے ہوں گے کہ ان چیزوں کو کلیئر کیا جائے، سیاستدان آپس میں بیٹھیں، نئے الیکشن پہ بات کریں. اور جو محترم کھوسا صاحب نے بات کی ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر حکومت تھوڑی سی سپیس دے اور ہم بھی ان کے ساتھ تھوڑا اس بات پہ بات کریں کہ اگر آپ جنرل الیکشن کو لے آتے ہیں کچھ مہینے پہلے اور ایک ہی ڈیٹ میں پھر صوبائی اور قومی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہونا ان 90 دنوں کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ کانسٹیٹیوشن اوبلیگیشن ہے صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن. تو اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ بھی دور ہوتی جائے گی ان معاملات سے، وہ اپنے کام پہ فوکس کریں گے اور سیاستدان اپنے معاملات سیاسی میدان میں نپٹائیں گے اور عدالتیں بھی عام لوگوں کے انصاف پہ زیادہ توجہ دے سکیں گی، بجائے اس کے کہ اس کو اٹھا اس پہ تشدد، وہ گرفتار، وہ دہشت گرد، وہ جناب غدار. کوئی سوچ سکتا ہے فواد چودھری سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ غدار ہو سکتا ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ جی بالکل کچھ ایسا ہی ہے. بہت سے لوگوں کو اب جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے. آپ کی حکومت میں بھی بہت دیر کے لیے لوگوں کو جیل میں رکھا جا رہا تھا اور سپریم کورٹ ان کو چھوڑ رہا تھا، ہائی کورٹ چھوڑ رہا تھا. جی مصدق ملک صاحب، کنکلوڈنگ کامنٹس بیفور وی کلوز دی شو. جی دیکھیے، میں نے تو اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا ہے. علی بھائی کو یاد ہوگا کہ اس وقت وزیر قانون نے جس رات کو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا آرٹیکل 5 لگا دیا تھا پوری اپوزیشن پہ. آرٹیکل 5 آپ کو معلوم ہے نا کیا ہے؟ محب وطن نہ ہونے کی شک ہے، یعنی غداری کی. آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 5 اکٹھے چلتے ہیں. تو اس دن جب آپ نے ساری اپوزیشن کو بٹھا کے ان کے اوپر آرٹیکل 5 لگا دیا تھا اور اس حوالے سے لگایا تھا کہ یہ سارے امریکی ایجنٹ ہیں، تو پھر آپ نے امریکہ میں جا کے وہ کیوں لابسٹ ہائر کیا؟ اسپیشلی وہ ڈیوڈ فینٹن جو 50 سال سے پاکستان کے خلاف، کوئی بھی شخص، جتنے بچے سن رہے ہیں ڈیوڈ فینٹن کا جا کے پروفائل چیک کر لیں کہ وہ کون ہے. وہ آپ لوگوں کا وہاں پہ لابسٹ ہے، آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. وہ پاکستان کے اٹامک پروگرام کے خلاف ہے اور آج سے نہیں ہے، 70 سے چلتا آ رہا ہے، 80 کی دہائی سے چلتا آ رہا ہے. وہ پروگرامز کرتا ہے اٹامک پروگرام کے خلاف. آپ نے اس کو کہاں سے ایک ایسے ملک میں جو پاکستان میں آپ کو سیبوٹاج کر رہا ہے، پاکستان کی پارلیمان کو سیبوٹاج کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ہم پہ آرٹیکل 5 لگایا اور لگ گیا. یعنی آپ کے اسپیکر نے وہ وصول کر لیا اور کہا کہ ہاں یہ لگتا ہے میں ان کو ووٹ کا حق نہیں دوں گا جیسے ہٹلر نے نہیں دیا تھا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے اسی طرح رانا ثناء اللہ پہ آج اتنے آپ معترض ہوئے. رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں نے 25 کلو ہیروئن ڈالی تھی اور اس کو موت کی کال کوٹری میں نے رکھا تھا، اور شاہد خاقان کو اور مریم کو موت کی کال کوٹری میں اور آئسولیشن میں نے رکھا تھا. کوئی شخص ہے جس کو آپ نے جیل میں نہیں ڈالا؟ آپ تو 2 دن کی جیل کاٹ کے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے لوگوں کو 2 سال جیلوں میں رکھا، آپ نے لوگوں کو 9 مہینے رکھا جیلوں کے اندر. آپ کو اس وقت بالکل نہ اسلام، نہ ریاست مدینہ، نہ آئین، نہ قانون، کچھ نظر نہیں آیا. ٹھیک مصدق ملک صاحب، یو میڈ یور پوائنٹ. لاسٹ کامنٹ کھوسا صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا. دیکھیں میرے خیال میں تو بلیم گیم سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. وی مسٹ گرو اپ ایز پالیٹیشینز آلسو. نہ ہم اپنی داڑھی جو ہے مقتدر یا نیوٹرلز کے ہاتھ میں دیں، نہ عدلیہ کے پیچھے چھپیں. خدا را اپنے معاملات بیٹھ کے جو ہے طے کریں، پارلیمان کو جو ہے مقتدر کریں اور اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے نپٹائیں. یہ ملک متحمل نہیں ہے نفرتوں کا. ہم نے بہت کھیل لیا ہے اس ملک کے ساتھ. اب ہمیں چاہیے کہ میچورٹی کی ثبوت دیں، سبھی مل کر بیٹھ کر یہ چیزیں جو بھی کنٹینشس ایشوز ہیں الیکشن کمیشن سمیت. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کا کل ناظرین اجلاس ہوگا، دیکھتے ہیں وہ کس رخ بات کو لے کے چلتے ہیں. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.